نمازیں آپ کی جماعت کے ساتھ ہوں، کاروبار میں اگر ملاوٹ آ جائے تو پھر نمازیں مزہ نہ دیں گی، یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب نہیں کریں گی۔ حج بھی آپ کیے جائیں کوئی سال مس نہ ہو، لیکن جن کے حقوق واجب الادا ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی، بڑا بڑا عالمی ہے ہمارے ہاں۔ جب جائیداد کی تقسیم کی باری آتی ہے نا، پہنانا لکھ دیتا ہے برا، مطلب ہمارے ہاں یہ روایت زیادہ ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈیفائنڈ کر دی ہے کہ بھائی آپ کی بیٹیوں کا حصہ ہے، اسے نہ روکو، اور یہ چیز بھی نہ کریں کہ بھائی بیٹی ماں باپ کے گھر کیسے آئے گی، اگر بھائی سے جائیداد میں لے گی تو کیسے آئے گی۔ بھائی ایوری تھنگ ہیز بین ڈیفائنڈ بائی گاڈ، ہی نوز بیٹر، وہ بہتر جانتا ہے، جب اس نے دیا ہے تم کیوں روکتے ہو۔ حقوق و فرائض کے خیال میں آپ کی داڑھی آپ کو یہ ظلم کرنے سے روکنی نہیں۔ میرا بیٹا یہ سارا کچھ اسی کا ہو، یہ کاروبار اس کا ہو جائے، یہ مکان اس کا ہو جائے، یہ سارا کچھ اس کا، وہ بیٹیوں کا کیا خیر ہے، پرائے گھر کا دن ہوتی ہیں، انہیں جانے دیں۔ اس قسم کی جو سوچ ہے نا، یہ لے ڈوبی ہے ہمارے معاشرے کو۔ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے۔ بہن اگر گھر میں فاقے کاٹ رہی ہے، جائیداد میں اس کا حصہ بنتا ہے، we are not ready to deliver that thing، ہم اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ ہم اسے دیں۔ بھئی یہ آپ کا ہے ہی نہیں، ہے ہی اس کا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رب نے آپ کو دیا ہو۔ رزق اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، بیوی کے مقدر میں، پھر اللہ نے بیٹی دی، بیٹا دیا، سب کچھ دیا، اور بڑا ایک مقام اللہ نے دیا، لیکن جب آپ کی بانٹنے کی باری آئی پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اخلاقیات اگر اس بندے میں نہیں ہے، حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے، تو رب کہتا ہے مجھے آپ کے سجدوں کی حاجت نہیں ہے، بھائی آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہوں۔ مسجد ساری بھری جائے جمعہ کے وقت، کوئی پریشان حال ہو آپ کے پڑوس میں، کسی کے پاس پیسے نہ ہو دوائی لینے کے لیے، کھانے کے لیے آٹا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور شرم حیا کی وجہ سے ایسے بھی نہ کرے، اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس حال سے گزر رہا ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی بیل بجائے، آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، آپ اس کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں یہ لیں، میری طرف سے لیں، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھ سے لے لیا ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب کسی ایسے کی مدد کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، احسان نہ جتلاؤ، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے تو جو بھی دیا اس کے دیے سے دیا، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھے دینے والا ہاتھ دیا، تجھے لینے والا ہاتھ دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، شکر ہے اس ذات کا، اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل دیا کہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس بات پہ اللہ کا شکر کریں، رب نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ تو بعض لوگوں کو دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض لوگوں سے لے کر آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دیا ہے، اس امتحان سے پاس ہونا بڑا آسان ہے، اس کا دیا ہوا اس کی مخلوق میں دیتے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جب اتنا دیا تو وہ اتنا بھی دے گا، وہ اتنا دے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جسے ہم گن بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود گنتی میں نہیں آتا، اسے گنا نہیں جا سکتا، اسے ماپا نہیں جا سکتا، بے حد و بے کنار ہے۔ اور جب بے حد و بے کنار دیتا ہے نا، تو بے حد و بے کنار دیتا ہے، تو بے حد و بے کنار سے طلب بھی بے حد و بے کنار کریں کہ مولا تو بے حد و بے کنار ہے، تو مجھے بھی بے حد و بے کنار دے، عزت بھی بے حد و بے کنار دے، قرب بھی بے حد و بے کنار دے، سکون قلب بھی بے حد و بے کنار دے، علم بھی بے حد و بے کنار دے، مولا اس قابل بنا دے کہ ہر ایک کے حقوق پورا کر سکو، مولا تو راضی ہو جائے۔